حقوق کی بات آتی ہے، ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائیوں کے حصے پہ شب خون مارنے سے بھی گریزاں نہیں ہوتے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ میرے محبوب کی زندگی اپناؤ، جس طرح انہوں نے سچائی کا دامن اپنایا، اس طرح سچائی، جس طرح انہوں نے امانت اختیار کی، اس طرح کی امانت، جس طرح کی کاروباری زندگی میرے محبوب نے اپنائی، اس طرح کی کاروباری زندگی اپناؤ۔ آؤ میں آپ کو تاجر کی کیفیت میں آقا دو جہاں کا اسوہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تاجر کیسے۔ شام کی منڈی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ کے ساتھ میسرہ غلام جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین امہات المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں بارش پڑ گئی، بارش کی وجہ سے مال گیلا ہو گیا، بھیگ گیا۔ جب منڈی میں پہنچے تو سارے تاجروں نے یوں کیا کہ خشک کھجوروں کو اوپر اور بارشی کھجوروں کو نیچے اس طرح ڈھیر لگا دیا، مگر میرے آقا نے، آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے یوں نہیں کیا، بلکہ میرے محبوب نے جو بالکل بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی کھجوریں ان کا ڈھیر الگ لگایا، جو درمیانی کھجوریں رہ گئیں ان کا ڈھیر الگ لگایا، اور جو بالکل خشک سی رہ گئیں ان کا ڈھیر الگ لگایا۔ شام کے تجار منڈی میں داخل ہوئے۔ ہاں بھائی، کیا بھاؤ ہے کھجور کا؟ میں یہ بھاؤ لوں گا، یہ اچھی کھجوریں ہیں۔ وہ اوپر سے تو اچھی نظر آتی تھیں، لیکن جب وہ اپنا ہاتھ ڈالتے اندر سے گیلی اور سڑی خراب کھجوریں ان کے ہاتھوں میں آتی۔ چلتے چلتے وہ میرے آقا کے مال پر پہنچے۔ حضور نے فرمایا بھائی راستے میں بارش ہو گئی، یہ بالکل گیلی کھجوریں ہیں، یہ درمیانی کھجوریں ہیں، اور یہ بالکل خشک کھجوریں ہیں۔ انہوں نے جب ہاتھ ڈالا جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے کہا، اسی طرح پہلا ڈھیر بھی، دوسرا ڈھیر بھی، اور تیسرے ڈھیر کو انہوں نے 2-3 اطراف سے چیک کیا، لیکن ہر طرف سے جہاں سے بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جو باہر نظر آتا ہے وہی اندر سے نکلتا ہے۔ ہم مسلمان بھی تجارت کرتے ہیں، گڑ کی جو بوریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اچھا گڑ لگا دیتے ہیں اور نیچے دوسرا۔ اسی طرح دوسری اشیاء بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اوپر کچھ ہوتا ہے اور نیچے کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہماری تجارت ہے، لیکن میرے محبوب کی تجارت ایسی تجارت نہ تھی۔ وہ کہنے لگے یار آپ کا نام کیا ہے؟ مسمک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ مکہ سے۔ یار تو بڑا عجیب تاجر ہے کہ ہم نے تیرے اس ڈھیر کو ساری طرف سے چیک کیا، لیکن جیسے تو نے کہا اسی طرح پایا، اور دوسروں نے اوپر کچھ تھا نیچے کچھ تھا۔ من غش فلیس منا کے الفاظ میرے محمد کی زبان سے نکلے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرا تو ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ سچی تجارت کی جائے۔ اس وقت ابھی تک آقا دو جہاں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اگلے سال منڈی میں آپ کی تجارت کی ایسی دھاک بیٹھی کہ وہ شام والے کہتے ہیں بھائی وہ نوجوان مکی وہ اپنا مال لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ یہ سچائی کے ہیرے ہیں، موتی ہیں، یہ میرے محمد نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا
التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین. دوسری روایت میں التاجر الصدوق کہاتین یوم القیامہ. سچی تجارت کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی جنت میں یوں اکٹھا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں، تھوڑا سا اس کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح سچی تجارت کرنے والا مومن میرے آقا کے قریب ہوگا. سبحان اللہ. یہ سچائی کے ہیرے، یہ موتی میرے محمد کریم نے سمجھائے امتیوں. مگر بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے آقا کا اسوہ چھوڑ دیا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں. شیطان تو کہتا ہے کہ اگر تو نے جھوٹ نہ بولا تو تیرا کاروبار ماند پڑ جائے گا، تیرے کاروبار نہیں چلے گا، کپڑا نہیں بکے گا، تیری چیزیں نہیں بکیں گی. تو گھٹیا چیز کو بڑھیا چیز کہہ کے بتا، اس کی صفتیں ہی کرتا جا. یہ ساری شیطان کی باتیں. رحمان اللہ رحمان نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت ہمیں نہیں سکھائی. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سچی تجارت سکھائی، سچ بولنا سکھایا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، چغل خوری سے بچنے کا حکم دیا اور غیبت سے بچنے کا حکم دیا. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سچائی والے عمل تولے جائیں گے، جھوٹ والے بھی عمل تولے جائیں گے. نیکیاں ایک طرف برائیاں ہوں گی. جس کی برائیاں بڑھ گئیں اسے جہنم اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اسے اللہ جنت عطا فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا محبوب پیغمبر وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک دفعہ حضرت مکہ سے باہر نکل رہے ہیں کہ راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ جو گٹھڑی اٹھائے ہوئے چلتی ہے، تھوڑے قدم اٹھاتی ہے کہ گٹھڑی کو رکھ دیتی ہے اور سانس لمبے لمبے لینے لگ جاتی ہے. حضرت قریب ہوئے، پوچھا بی بی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں مکہ کو چھوڑ رہی ہوں. کیوں بی بی؟ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس پہ جادو کرتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اچھا بی بی تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ نہیں. کوئی بھائی؟ نہیں. اچھا. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تمہارا سامان اٹھا کر کے تمہیں منزل پہ پہنچاتا ہوں. وہ بڑی خوش ہوئی اور راستے میں کہتی ہے بیٹا آسمانہ والا خدا تمہیں اس جادوگر سے بچائے جس کا جادو پورے مکے میں چل چکا ہے، اور وہ سارے رستے اس طرح کی باتیں حضور کے عیب جوئی کی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے وہ، کبھی ساحر کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، جا رہی ہے. اپنے طور پہ تو وہ دعائیں دیتی جا رہی، مگر آقا دو جہاں نے اس کی ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. بس اس کی منزل آئی، اس نے کہا بیٹا بس یہ میری منزل ہے، سامان میرا رکھ دو، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ. حضرت فرماتے ہیں بی بی میں وہی ہوں جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، جس کو کچھ لوگ مجنون کہتے ہیں، کچھ ساحر کہتے ہیں، کچھ شاعر کہتے ہیں. میں تو وہی ہوں نا جس کا تو سارے رستے گلا شکوا کرتی آئی. وہ کہنے لگی اگر تو وہی ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دے اور اپنا بنا لے. حضرت فرماتے ہیں پر بی بی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اللہ کریم نے
یہ ساری عادات حسنہ آپ کے اندر مجتمع کر دی ہیں، کوٹ کوٹ کے ڈال دی ہیں۔ اور حضرت نے پوری 63 سالہ زندگی میں یہی سچائی، امانت، دیانت، اچھے اخلاق۔ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اپنے گھر والوں سے بھی اچھا اخلاق برتا کرو۔ خیرکم خیر اہلیکم، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتا ہوں۔ اگر تم گھر سے شروع کرو گے، ابتدا کرو گے اچھے اخلاق کی، باہر پڑوس میں اچھا اخلاق، دکان کی جگہ پہ اچھا اخلاق، آنے والے گاہک سے بہترین اخلاق سے بات کریں، سچائی کے ساتھ اسے اپنے چیز کا بھاؤ بتائیں، اگر اس میں کوئی خیر، اس میں کوئی عیب ہے تو وہ پہلے بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند اونٹ دے کر کے بیچنے کا حکم دیا۔ وہ منڈی میں لے گئے اور جاتے جاتے حضرت نے فرمایا یہ جو اونٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا عیب ہے، وہ عیب بتا کے بیچنا ہے۔ اس غلام نے منڈی میں اونٹ بیچے اور اس کا عیب نہ بتایا اونٹ کا۔ واپس وہ پیسے لے کے حضرت کے پاس آیا۔ حضرت نے فرمایا جس اونٹ کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کا عیب بتا کے بیچنا ہے، کیا تو نے ایسے ہی کیا؟ کہنے لگا نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے قبل کی باتیں۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا غلام کہ میں بھول گیا، وہ عیب تو میں نے نہیں بتایا۔ حضرت دوڑے پیچھے اس کے اتنے پیسے لے کر کے، تھوڑی دور ہی ابھی قافلہ نکلا تھا، جا کے اس تاجر کو روکا اور کہا یار میرے غلام نے غلطی کی ہے، یہ فلاں اونٹ جو ہے نا یہ تھوڑا سا چلنے کے بعد یہ پاؤں کھینچ کھینچ کے رکھنے لگ جاتا ہے، اور اس نے تمہیں اتنے میں بیچا ہے، اگر چاہے تو دوبارہ سودا کر لے، یا یہ ہے کہ اس نے 300 کا اگر بیچا ہے تو یہ 100 میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے 100 تو پکڑ لیا اور ساتھ کہنے لگے نوجوان اتنی دور ہم چل کر کے ہیں، ابھی تک میں نے اس کے اندر وہ عیب نہیں دیکھا جو تم بتا رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کا خلق ہے، یہ میرے محبوب کی تجارت ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تجارت کو ہم آقا جیسی تجارت بنائیں تاکہ وہ بابرکت ہو جائے گی۔ اور وہ سچی تجارت کرنے سے اگر 1 روپیہ، ایک مثال دیتا ہوں، 1 روپیہ نفع کا کماؤ گے تو وہ فائدہ اس کا 100 جتنا ہوگا، 1000 جتنا ہوگا، یعنی اللہ پاک اس میں ایسی برکت ڈال دیں گے کہ آپ کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اللہ پوری کر دیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین خلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔